کتنی محبت ہے ان کی پاکستان سے اور کتنی محبت ہے ان کی عالم اسلام سے. نہ اسلام کے وفادار، نہ عالم اسلام کے وفادار، اور نہ ہی پاکستان کے وفادار. اس سلسلہ میں وہ ظلم جو قیام پاکستان کے وقت اس قادیانی نے کیا تھا، جس کو ظفر اللہ خان کہا جاتا ہے، لوگ اس کو سر بھی کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ عزت کا لفظ ہے ہم قادیانی کے بارے میں نہیں بولیں گے. وہ پاکستان کا پہلے وزیر خارجہ. مسلم لیگ نے ریڈ کلف کے سامنے اسے اپنا وکیل پیش کیا تھا پنجاب کی تقسیم کے وقت، اور وکیل نے کورٹ میں مسئلے کی تنقید پیش کرنی ہوتی ہے جس پر پھر آگے دلائل دیے جاتے ہیں. تو تنقید پیش کرنے میں اس نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، چونکہ ان کی سازش تھی کہ ہم نے قادیاں کا علاقہ پاکستان سے باہر رکھنا ہے تاکہ اسے بین الاقوامی سازشوں کا مرکز بنایا جائے. تو تنقید بیان کرتے وقت اس نے یہ لفظ بول دیے کہ باؤنڈری لائن بٹوین مسلم میجارٹی ایریاز اینڈ نان مسلم میجارٹی ایریاز. باؤنڈری لائن بٹوین مسلم میجارٹی ایریاز اینڈ نان مسلم میجارٹی ایریاز، کہ وہ حد جو اس آبادی کے اور اس آبادی کے درمیان ہے کہ جہاں پر مسلمان اکثریتی آبادی ہے یا غیر مسلم اکثریتی آبادی ہے، یہ شمار کرنا تھا. اس نے دو خیانتیں کی. پہلی خیانت یہ تھی کہ موضوع یہ تھا کہ باؤنڈری لائن بٹوین مسلم ایریاز اینڈ ہندو ایریاز، مسلم اور ہندو کا مقابلہ تھا، مسلم اور نان مسلم کا مقابلہ نہیں تھا. ہندوؤں کے لحاظ سے تقسیم ہو رہی تھی کہ کہاں ہندو زیادہ ہیں کہاں مسلمان زیادہ. تو جب اس نے یہ لفظ بول دیا نان مسلم، تو اب دوسری طرف کاؤنٹ کر لیا گیا سکھوں کو ہندوؤں کے ساتھ، کاؤنٹ کر لیا گیا عیسائیوں کو، کاؤنٹ کر لیا گیا قادیانیوں کو. تو اس طرح وہ ہندو کا لفظ اس نے حذف کر کے جو نان مسلم کا بولا، تو اس سے ایک خیانت کی. اور دوسری یہ تھی کہ ایریا کی جگہ لفظ ڈسٹرکٹ کا تھا کہ باؤنڈری لائن بٹوین ہندو مسلم میجارٹی ڈسٹرکٹس اینڈ نان مسلم میجارٹی ہندو میجارٹی ڈسٹرکٹس. ضلع کی بات ہو رہی تھی، علاقے کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ کون سا ضلع ہے کہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت آبادی ہے، کون سا ضلع جس میں ہندوؤں کی اکثریت آبادی ہے. تو جب اس نے ضلع کا لفظ کاٹا اور ایریا کا لفظ بولا، تو اب ضلع کے طور پر شمار کیا جاتا تو گرداسپور مسلم آبادی کی اکثریت کا ضلع تھا، تو پھر پورا ضلع آتا. لیکن اس نے لفظ ایریا کا استعمال کیا تو وہ پاکستان کی سرحد جو جلندر تک تھی، جس میں جلندر اور گرداسپور یہ سارا علاقہ پاکستان کا تھا اور قادیان بھی اس کے اندر تھا گرداسپور میں. تو اس نے دو خیانتیں کر کے وہ پھیلی ہوئی پاکستان کی سرحد ریڈ کلف کے سامنے ساز باز کر کے اس کو شکر گڑھ کی تحصیل تک لا کے کھڑا کر دیا. جو گرداسپور پورا ضلع جلندر سب نکال دیا، اور یہ ایک تحصیل جو تھی شکر گڑھ والی یہاں تک باؤنڈری آ گئی. تو یہ پہلے دن ان کی محبت ہے پاکستان کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے قادیان کو انڈیا میں ملانے کے لیے اتنا پاکستان کا علاقہ ساز باز کر کے ہندوؤں کے سپرد کر دیا. اور دوسرے نمبر پر جس وقت مشرقی پاکستان کا معاملہ تھا، اس کو اس پاکستان سے جدا کرنے میں یحییٰ خان کا جو مشیر ایم احمد تھا، جو مرزا قادیانی کا پوتا تھا، اس نے معاذ اللہ پاکستان کا ایک پورا حصہ پاکستان سے کاٹنے میں زہریلا کردار ادا کیا. اور اگر عالم اسلام کو دیکھنا ہے، وہ اسلامی سلطنت اور خلافت اسلامیہ جس کو خلافت عثمانی کہا جاتا ہے، اس کے خلاف جب ساز باز لارنس آف عربیہ نے کی اور عرب شیوخ کو اس نے آ کے بہکایا کہ یہ ترک تم پہ حکومت کر رہے ہیں اور تمہیں اب ہوش کرنا چاہیے، ان کو یہاں سے نکالو. خلافت عثمانیہ جو اہل سنت کی حکومت تھی، اگرچہ وہ لوگ ترکی کے تھے مگر عرب علاقوں پر وہ ادب احترام کے تقاضے پورے کر رہے تھے، ان کی محبت کی علامتیں آج بھی موجود ہیں. اس خلافت عثمانیہ کے خلاف لارنس آف عربیہ نے جس وقت عرب شیخوں کو بھڑکایا، اس کا پورا سٹاف قادیانی تھا. لارنس آف عربیہ کا دفتری سٹاف سارے کا سارا قادیانیوں پر مشتمل تھا، جو خلافت عثمانی کے خلاف زہریلی تحریک چلائے ہوئے تھے. اور آج کے حالات کو دیکھنا ہے تو ہم نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور کسی بھی مسلمان ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن قادیانیوں کا مرکز اسرائیل کے حیفا شہر میں موجود ہے اور وہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں.
یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، جبکہ پاکستان کے دشمنوں کی گود میں بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں؟ وہاں ان کا رابطہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ اسلام سے وفاداری کے دعوے کر رہے تھے، پاکستان سے وفاداری کے دعوے کر رہے تھے، حیفا میں مرکز ان کا قائم ہے۔ بلکہ ایک یہودی مصنف جس کا نام ٹی نعمانی ہے، اس نے اپنی کتاب اسرائیل اے پروفائل میں یہ لکھا ہے کہ 600 قادیانی اسرائیل کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کو بھرتی کیا گیا ہے۔ اتنے قریبی تعلق یہودیوں سے ان کے ہاتھوں کے پالے ہوئے، اور ہر وقت سازشیں کر رہے ہیں، اور ہم تک آج اس طرح سارے حقائق کو جھٹلا کہتے ہیں ہم پاکستان کے وفادار اور پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ سب جھوٹ ہے، سب دجل ہے، سب فریب ہے، ان میں سے کسی چیز کا بھی صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے آج تک پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ روا میں جو ان کی جعلی جنت ہے، جہنم، اس کے اندر جو قبروں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، جس کو بھی دفن کرتے ہیں کہ ہم امانتاً یہاں دفن کر رہے ہیں، اصل ہم قادیاں میں پہنچائیں گے۔ یہ ان کی صورتحال۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ تیار تھا، اس مجمع میں یہ ظفر اللہ خان موجود تھا جو پہلا وزیر خارجہ ہے پاکستان کا۔ بانی پاکستان کی نماز جنازہ اس نے ادا نہیں کی، اور وہاں ہوتے ہوئے سائیڈ پہ بیٹھ گیا، اور سائیڈ پہ غیر ملکی سفراء کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جس وقت جنازہ پڑھا گیا تو کسی نے پوچھا کہ تم نے جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہہ دیا دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے، اگر وہ احمدی مذہب پہ ہوتے پھر تو میں جنازہ پڑھتا، کیونکہ مذہب احمدی نہیں تھا تو اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اس حد تک انہوں نے دشمنی کا ثبوت دیا اور اپنے جھوٹے مذہب اور جھوٹے نظریات جو ہیں ان کو معاذ اللہ پھیلانے کی کوشش کی، اور قدم قدم پہ اسلام کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ پاکستان کے خفیہ راز چوری کر کے انڈیا تک پہنچانے والی جو ایک ٹیم ہے وہ ساری قادیانیوں پر مشتمل ہے۔ عالم اسلام کے خلاف جہاں بھی کوئی سازش ہوتی ہے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کے خلاف جو ارتداد کے ساتھ خود متصف ہی نہیں بلکہ ارتداد کی تحریک چلائے ہوئے ہیں، خود مرتد ہیں اور لوگوں کو مرتد بنانے کی ہر وقت کوشش کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ، ان کی تعلیمات آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس واسطے اپنے حالات کے اندر، ماحول کے اندر اتنی تو کم از کم پہچان پیدا کرو، امتیاز پیدا کرو کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کسی فنکشن میں شریک نہ ہو، ایسے لوگوں کے گھر میں آنا جانا، شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہونا، ایسے لوگوں کے کسی کے مر جانے پر تعزیت کرنا، یہ ساری باتیں خلاف شرع ہیں، ناجائز ہیں۔ اور پھر اگر کوئی نرم گوشہ رکھ بیٹھے کہ معاذ اللہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور یہ فلاں بات میں سچے ہیں، فلاں بات میں سچے ہیں، ایسے شخص کے ایمان کے جنازہ کے نکل جانے کا خطرہ۔ اس واسطے یہ بھیڑیے جو ہماری صفوں کے اندر ملک میں موجود ہیں، ان کے لحاظ سے پوری طرح ہمیں مطلع رہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں کیسی پالیسی ہونی چاہیے اور کیسا رویہ ہونا چاہیے۔